فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ باب ہفتم، حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام، صفحہ نمبر 229 کا بقیہ حصہ۔ وجہ دوم یہ کہ یہ ایسی بات تھی جس سے بظاہر تصدیق کا خیال ہوتا ہے، لیکن مراد فرض اور تقدیر سے تھی، اور حضرت نے مصلحت کی بنا پر ایسا فرمایا تھا، کیونکہ اگر پہلے ہی انکار کر دیتے تو قوم آپ سے متنفر ہو جاتی اور آپ کی حجت قبول نہ کرتی۔ اس لیے ابتدا میں ان سے موافقت کی اور یہ بات فرمائی۔ غرض یہ تھی اگر فرض کر لوں کہ میرا پروردگار یہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد استدلال کیا کہ نہیں ہو سکتا اور ان پر حجت تمام کی ہو۔ اور اس وجہ کی معید حضرت صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا وہ کلام دراصل ابراہیم کا نہ تھا بلکہ دوسرے جو کہتے تھے ان کی نقل تھی۔ وجہ سوم یہ کہ آپ کا یہ قول سوال کے طریقے پر تھا، اور سوال یا حقیقتاً کسی چیز کے دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے یا کبھی انکار کے طریقے پر، یعنی کیا تم کہتے ہو کہ یہ میرا پروردگار ہے، جیسے کہ معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر دریافت کی۔ فرمایا کہ اس وقت 3 جماعت تھی، ایک زہرہ کی پرستش کرتی تھی، ایک مہتاب کی اور ایک آفتاب کی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے تھے جس میں کہ آپ کو ولایت کے وقت سے پوشیدہ رکھا تھا، رات کی تاریکی پھیل گئی تھی۔ آپ نے زہرہ کو دیکھا تو اقرار و تصدیق کی بنا پر نہیں بلکہ انکار کے طور پر فرمایا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ غروب ہو گیا کہا میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ پوشیدہ ہونا اور غروب ہونا حادث کی صفت ہے، قدیم الواجب الوجود بذات کی صفت نہیں ہے۔ پھر نورانی چاند کو طالع دیکھا تو انکار و خبر دینے کے طریقے سے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میرا پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو یقیناً میں گمراہ ہو جاتا۔ امام نے فرمایا یعنی اگر خدا میری ہدایت نہ کیے ہوتا میں گمراہوں کی جماعت سے ہو جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا، انکار کے طور پر اور آگاہ کرنے کے اور طریقے سے اور خبر دینے اور اقرار کرنے کے سوال کے طریقے سے فرمایا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ یہ زہرہ اور چاند سے بڑا ہے۔ جب آفتاب غروب ہو گئے تینوں گروہوں سے جو زہرہ، چاند اور آفتاب کی پرستش کرتے تھے فرمایا کہ اے میری قوم والو، جو کچھ تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا منہ، جان اور دل اس خدا کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ میں خدا کے لیے خالص اور تمام باطل دینوں سے متنفر ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ممکن ہے ابراہیم کی غرض جو کچھ آپ نے پہلے کہا اس سے یہ ہو کہ ان بے دینوں پر ان کے دین کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے اور آپ ان پر یہ ثابت کر دیں کہ اس چیز کا پوجنا سزاوار اور مناسب نہیں جو زہرہ، مہتاب اور آفتاب کے ایسی صفت رکھتی ہوں، بلکہ اس کی پرستش کرنا چاہیے جس نے ان سب کو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور یہ حجت جو آپ نے اپنی قوم پر تمام کی ان حجتوں میں سے تھی جن کو خدا نے آپ کو الہام فرمایا تھا اور عطا کیا، جیسا کہ خدا نے اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ وہ حجت ہے جو میں نے ابراہیم کو ان کی قوم پر عطا کی۔ مامون نے کہا یا ابن رسول اللہ،
خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود پسر کنعان کے زمانے میں پیدا ہوئے اور 4 نفر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے، 2 مومن سلمان و ذوالقرنین اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر۔ اور لوگوں نے نمرود کو آگاہ کیا تھا کہ امسال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ کو اور تیرے دین اور بتوں کو ہلاک کو برباد کرے گا۔ یہ معلوم کر کے اس نے عورتوں پر قابلہ عورتوں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ جو لڑکا اس سال میں پیدا ہو اس کو مار ڈالو۔ ابراہیم کی والدہ بھی اسی سال حاملہ ہوئی۔ خدا نے ان کے حمل کو بجائے شکم کے ان کی پشت میں قرار دیا۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کی ماں نے زمین کے نیچے ایک غار میں ان کو چھپا دیا اور اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ بڑے ہوئے، ان کا بڑا ہونا اور دوسرے بچوں کے مانند نہ تھا۔ ان کی والدہ کبھی کبھی ان کو دیکھ آیا کرتی تھیں۔ غرض ابراہیم جب زمین کے نیچے سے نکلے ان کی نگاہ پہلے زہرہ پر پڑی کہ اس سے بہتر ستارہ آپ نے نہ دیکھا تھا۔ کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں چاند نکلا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا فرمایا میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر صبح کے وقت آفتاب نکلا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ جب آفتاب بھی غروب ہو گیا تو ہر ایک کی طرف سے رخ پھیر کر خدائے عالمین کی جانب کیا۔ یہ حدیث سابقہ تمام وجہوں کا احتمال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہیں بھی ہیں جن کو میں نے بحار الانوار میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا استدلال ستارے کے غروب ہونے پر کہ وہ خدائی کے قابل نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ چونکہ ستاروں سے طلوع کے وقت ایک نور اور روشنی ساطع ہوتی ہے، لیکن جب وہ غروب ہونے لگتے ہیں تو روشنی بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب غروب ہو جاتے ہیں تو نور کا اثر اور روشنی بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا طلوع کے وقت وہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ ابراہیم نے ان کے مذہب کے بطلان پر استدلال کیا، اس طرح پر کہ جو چیز کے کبھی نفع دیتی ہے اور کبھی اس سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتی ہے، وہ پرستش کے قابل نہیں ہے۔ پرستش اس کی کرنی چاہیے جس کے کمالات اور وجود کے فیض سے ہمیشہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور خیر کے حاصل کرنے میں وہ کسی شرط سے مشروط نہیں ہے۔ اس کا ظہور اور حویدہ ہونا کسی وقت سے زیادہ نہیں ہے، یا اس اعتبار سے کہ جو حوادث سے محفوظ نہیں وہ خود حادث ہے، یا حضرت کا استدلال اس اعتبار سے کہ وہ لوگ منجم تھے اور ستارے کی تاثیر اس کے طلوع کے وقت قوی جانتے تھے اور انحطاط اور غروب کے وقت کمزور جانتے تھے۔ لہٰذا حضرت نے یہ ثابت کیا کہ جس چیز میں عجز اور نقص ہوتا ہے وہ صانع اشیاء نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام عقلیں اس پر شہادت دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بارے میں اور بہت سی وجہ ہیں جن کے ذکر کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ چہارم یہ کہ ابراہیم نے یہ کیوں کہا کہ بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہے، حالانکہ خود توڑا تھا، اور یہ دروغ ہے، اور دروغ پیغمبروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس شبہ کا بھی چند طرح سے جواب ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ ابراہیم کا کلام ایک شرط سے مشروط تھا، کیونکہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ آیت نمبر 63 سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 ہے، یعنی ان کے بڑے نے کیا ہے تو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں، جس کے معنی یہ کہ اگر وہ بات کر سکتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں اور پرستش کے قابل ہیں تو ان سے صادر ہوا ہے، لہٰذا ان سے پوچھو کہ کس نے یہ فعل کیا ہے۔ اس کلام سے ان بتوں کی بہت ذلت ہوئی کہ جو بول نہ سکتا ہو، اس کی طرف کسی فعل اور حرکت کی نسبت نہیں دی جا سکتی، اور جو کہ اپنی ذات سے نقصان کو دفع نہیں کر سکتا کس طرح معبودیت کا سزاوار ہو سکتا ہے، اور اس سے کیوں کر کسی نفع یا نقصان کی امید کی جا سکتی۔ چنانچہ حضرت صادق علیہ السلام سے معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے کلام کے آخر میں کہا، اس کے معنی یہ ہوا کہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کے بزرگ نے یہ فعل کیا ہے، اور بولتے نہیں تو یہ اس کا کام نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں کہا۔ دوسرے یہ کہ فعل کی نسبت ان کے بڑے کو دینا مجاز کی
صورت سے تھا، چونکہ ابراہیم کے نزدیک ان کے توڑنے کا سبب یہ تھا کہ قوم ان بتوں کی تعظیم کرتی تھی۔ چونکہ بڑے بت کی زیادہ تعظیم کرتی تھی، لہٰذا ان کے توڑنے میں وہ بت بہت زیادہ دخیل رکھتا تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت دی۔ اور یہ عرب میں رائج ہے کہ فعل کو دوسرے اسباب کے ساتھ فاعل کے ساتھ بھی نسبت دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ کبیرہم ابتدائے کلام میں ہوگا اور فعلہ کا فاعل مقدر، یعنی کیا ہے جس نے کہ کیا ہے۔ اگر تم لوگ سچ کہتے ہو کہ یہ سب خدا ہے تو ان کا بڑا بت موجود ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ فعل کس کا ہے۔ چوتھے یہ کہ جھوٹ وہ کلام ہے جو واقعے کے خلاف اور کسی مصلحت سے خالی ہوتا ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت سے فرمایا تاکہ ان کو حجت میں عاجز کر دیں۔ چنانچہ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پر جھوٹ کا الزام نہیں ہوتا جبکہ وہ اصلاح کی غرض سے کوئی بات کہتا ہے۔ پھر امام نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ خدا کی قسم انہوں نے نہیں کیا تھا اور نہ ابراہیم نے غلط کہا تھا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ خدا دوست رکھتا ہے۔ دروغ کو ابراہیم کی طرح اصلاح کے لیے آپ نے بالفعلہ کبیرہم کو اصلاح کے لیے فرمایا، اور یہ ظاہر کہ وہ صاحبان عقل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ طویل ترین حاشیہ اپنے اختتام کا پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ کتاب میں اب صفحہ نمبر 233 فصل سوم، باب ہفتم فصل سوم، حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ملکوت آسمان و زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیر اور آپ کے علوم وغیرہ کا تذکرہ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلیل کو ملکوت آسمان میں بلند کیا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین کی اس لیے سیر کرائی کہ وہ صاحب یقین تھے۔ خدا نے ان کی آنکھوں کو قوی کیا جبکہ ان کو آسمان پر بلند کیا، اور انہوں نے زمین اور اس کی ظاہر و پوشیدہ تمام چیزوں کو دیکھا۔ آیت نمبر 75 سورہ انعام پارہ نمبر 7۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرد و عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے نفرین کی کہ وہ ہلاک ہو جائیں، لہٰذا وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دو آدمیوں کو اسی حال میں دیکھا اور بددعا کی کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک مرد و زن کو اسی طرح دیکھا، پھر بددعا کی کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ پھر ایک جوڑے کو اسی گناہ میں مبتلا دیکھا اور چاہا کہ بددعا کرے، کہ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے ابراہیم، اپنی بددعا کو میرے بندوں اور کنیزوں سے روکے رکھو، بتحقیق میں بخشنے والا مہربان اور جبار و بردبار ہوں۔ میرے بندوں کے گناہ مجھ کو ضرر نہیں پہنچاتے جس طرح کہ ان کی عبادت فائدہ نہیں پہنچاتی، اور میں ان کی سزا و تربیت اس طرح نہیں کرتا کہ جلد اپنے غضب سے ان کا تدارک کر لوں جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ لہٰذا اپنی دعا میرے بندوں سے باز رکھو، بتحقیق کہ تم میرے بندوں کو میرے عذاب سے ڈرانے والے ہو، میری بادشاہی میں شریک نہیں ہو، نہ میرے بندوں پر حافظ و نگہبان اور شاہد ہو۔ میں اپنے بندوں کے ساتھ 3 طریقوں میں سے ایک اختیار کرتا ہوں، یا تو وہ توبہ کرتے ہیں اور میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور ان کے عیبوں کو پوشیدہ کر دیتا ہوں، یا یہ کہ اپنے عذاب کو ان سے روک دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کے صلب سے چند مومن پیدا ہونے والے ہیں، لہٰذا کافر ماں باپ پر رحم و مہربانی کرتا ہوں اور عذاب کو ان سے رفع کر دیتا ہوں۔ جب مومنین ان کے صلبوں اور رحموں سے باہر آ جاتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان پر میرا عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر میری بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ان کے صلبوں اور رحموں میں مومنین نہیں ہوتے اور نہ وہ توبہ ہی کرتے تو میں نے جو عذاب ان کے لیے آخرت میں مہیا کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے جو تم ان کے واسطے دنیا میں چاہتے ہو، کیونکہ میرے بندوں کے لیے میرا عذاب میرے جلال و بزرگی کے موافق ہے، لہٰذا مجھ کو میرے بندوں کے ساتھ چھوڑ دو اور دخل نہ دو، کیونکہ میں ان پر تم سے زیادہ مہربان ہوں اور متحمل، جبار اور دانا حکیم ہوں، اپنے علم سے تدبر کرتا ہوں اور ان میں قضاء و قدر کو جاری کرتا ہوں۔ اسی مضمون سے ملتی ہوئی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ بہت سی صحیح و معتبر حدیثوں میں ائمہ اطہار سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ
آیت نمبر 76 سورہ انعام پارہ نمبر 7، یعنی ابراہیم کی آنکھوں میں اس قدر قوت دی گئی کہ آسمانوں سے ان کی نگاہ گزر گئی اور ان کے لیے زمین کے حجابات ہٹا دیے گئے، تو انہوں نے جو کچھ زمین میں تھا اور جو کچھ ہوا میں تھا مشاہدہ کیا اور آسمانوں کو دیکھا اور جو کچھ اس میں تھا اور فرشتوں کو جو آسمانوں کے حامل ہیں مشاہدہ فرمایا اور عرش و کرسی کو اور ان تمام چیزوں کو دیکھا جو ان پر تھیں۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے ہر امام کو تمام چیزوں کو جو زمین و آسمان میں دکھلایا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ آئندہ بہت سی حدیثیں اس بارے میں فضائل محمد و آل محمد کے ذیل میں مذکور ہوں گی۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم نے ملکوت آسمان و زمین کو دیکھا تو مثل سابق 3 اشخاص کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، بددعا کی وہ مر گئے، تو خدا نے وحی کی کہ اے ابراہیم تمہاری دعا مستجاب ہے، لیکن میرے بندوں پر نفرین نہ کرو، کیونکہ اگر میں چاہتا تو ان کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی مخلوق کو 3 قسم پر خلق کیا ہے، ایک صنف میری عبادت کرتی ہے اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرتی، اس جماعت کو میں ثواب عطا کرتا ہوں۔ ایک قسم کے لوگ دوسرے کی پرستش کرتے ہیں لیکن میرے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، اور ایک طرح کے لوگ میرے غیر کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے صلب سے ایک گروہ کو پیدا کروں گا جو میری عبادت کریں گے۔ پھر ابراہیم نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک مردار پڑا ہے کہ اس کا بعض حصہ پانی میں اور بعض حصہ خشکی میں۔ دریا کے جانور اس حصے کو کھاتے ہیں جو پانی میں، اور جب واپس جاتے ہیں تو ان میں سے بعض جانور ان بعض کو کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح صحرائی درندے آتے ہیں اور اس کو کھا کر جب واپس جاتے ہیں تو ان میں سے بعض درندے بعض کو کھا جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور اپنے پروردگار سے عرض کی کہ کیوں کر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ یہ چند گروہ ہیں جن میں سے بعض دوسرے کو کھاتے ہیں، اور ان حیوانات کے اجزاء کس طرح آپس سے جدا ہوتے ہیں۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو اس پر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ عرض کی ہاں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں جس طرح تمام چیزوں کو دیکھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 طائروں کو لو اور ریزہ ریزہ کرو، پھر ہر ایک کے اجزاء کو آپس میں ایک دوسرے سے مخلوط کر دو، جس طرح اس مردار کے اجزاء ان حیوانوں کے بدن میں ہیں، اور درندے جو ایک دوسرے کو کھا کر مخلوط ہو گئے ہیں۔ پھر 10 پہاڑوں پر ایک ایک جز رکھو اور ان کے نام لے کر پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اور دوسری روایت کے بموجب یہ کہ میرے نام بزرگ سے ان کو بلاؤ اور ان کو میری عظمت و جلال کی قسم دو، اور وہ طیور مرغ اور کبوتر اور طاؤس اور زاغ صحرائی تھے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے قول حضرت ابراہیم آیت نمبر 260 سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو وحی کی کہ یقیناً میں اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو اپنا خلیل اور دوست بناؤں گا، جو اگر مجھ سے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ ابراہیم کو خیال ہوا کہ وہ خلیل شاید میں ہوں گا، اس لیے خدا سے عرض کی کہ خداوندہ مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کیا یہ ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی ہاں ایمان تو رکھتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں ہی تیرا خلیل ہوں۔ تو 4 طائروں کو لے کر ان کو کوٹ کر ایک دوسرے میں ملا دو اور اچھی طرح دیکھ لو تاکہ زندہ ہونے کے بعد تم کو ان پر شبہ نہ ہو، اور پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ایک جز رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا عزیز و حکیم ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس پر غالب، اور اس کے تمام کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کرگس اور مرغ آبی اور طاؤس اور مرغ خانگی بس کو پکڑا اور ریزہ ریزہ کیا، پھر ان کے ذروں کو باہم مخلوط و ممزوج کر دیا۔ پھر ہر پہاڑ پر ان پہاڑوں میں سے جو ان کے گرد تھے ایک ایک جز رکھا، اور وہ 10 پہاڑ تھے، اور ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں
اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر متصل ہو گئے۔ ابراہیم نے ان کی منقاریں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے زمین پر بیٹھے اور اس دانے میں سے چنا اور پانی میں سے پیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے مجھ کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ ابراہیم نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرند ہدہد، لٹورا، طاؤوس اور زاغ صحرائی کو لیا اور ذبح کیا اور ان کے سروں کو جدا کیا اور ہاون میں رکھ کر ان کا بدن ماں، ہڈی، گوشت اور پر وغیرہ کے کوٹ ڈالا کہ ان کے اجزاء باہمد گیر ہو گئے، مخلوط ہو گئے۔ پھر 10 حصے کر کے 10 پہاڑوں پر رکھا اور اپنے پاس آب و دانہ رکھ لیا، ان کی منقاریں اپنی انگلیوں کے درمیان رکھی، پھر آواز دی کہ اے پرندوں، جلد خدا کے حکم سے آؤ تو گوشت، ہڈیوں اور پروں کے اجزاء میں سے بعض نے بعض کی طرف پرواز کی، یہاں تک کہ جسم درست ہو گئے جس طرح کے پہلے تھے اور ہر بدن اپنی گردن سے آ کر مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی منقاریں چھوڑ دیں تو وہ پرند زمین پر بیٹھے، دانہ کھایا اور پانی پیا، پھر کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ظاہر آیت کی تفسیر ہے اور اس کی معنوی تفسیر یہ کہ ایسے 4 شخصوں کو اختیار کرو کہ بات سمجھنے اور ضبط کرنے کی گنجائش رکھتے ہوں اور اپنا علم ان کو سپرد کرو، پھر ان کو زمین کے چاروں طرف بھیجو تاکہ لوگوں پر تمہاری حجت ہو، اور جس وقت تم چاہو تمہارے پاس وہ لوگ آ سکیں، لہٰذا ان کو خدا کے بزرگ تر کے نام سے بلاؤ تاکہ اس کے حکم سے وہ جلد آ جائیں۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم نے ہارون میں ہاون میں تمام پرندوں کو باریک کوٹ ڈالا اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر خدا کو اس نام سے پکارا جن کا اس نے حکم دیا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پروں اور گوشت وغیرہ کے اجزاء کس طرح اجزاء کے درمیان سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پرواز کرتے ہیں اور ہر ایک کی رگیں باہر آتی ہیں اور بدنوں سے متصل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے پر پوری طور پر تیار ہو گئے اور ہر ایک حضرت ابراہیم کے پاس اڑ کر آیا اور اپنے پر سے ملنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کا سر اس کے نزدیک لاتے تھے لیکن گھوم کر وہ اپنے ہی سر سے متصل ہوتا تھا۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم نے شتر مرغ، طاؤوس، مرغابی اور مرغ خانگی کو لیا، ان کے پروں کو اکھاڑ کر ان کو ذبح کیا، پھر ان کو ہاون میں رکھ کر کوٹ ڈالا اور اردن کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ وہ 10 پہاڑ تھے، پھر ان کو ان کے ناموں سے پکارا اور وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ جو اختلاف پرندوں کے تعین میں واقع ہوا ہے شاید بعض تقیے پر معمول ہوں اور روایت عامہ کے طریقے پر وارد ہوئے ہوں، اور ممکن ہے کہ یہ امر چند بار واقع ہوا ہو، لیکن یہ مشکل ہے اور یہ شبہ جو اس بارے میں وارد ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم کو خدا کے زندہ کرنے کے بارے میں شک ہوا کہ ایسا سوال کیا۔ اس کے جواب میں چند وجوہ بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ جس طرح آپ کو دلیل و برہان کے ذریعے سے علم تھا اسی طرح چاہتے تھے کہ ظاہر بظاہر اور بطریق مشاہدہ بھی سمجھ لیں۔ چنانچہ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے حضرت ابراہیم کے قول کے اپنے دل کے اطمینان کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ان کے دل میں شک تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن خدا کے بارے میں اپنے یقین میں اضافہ چاہتے تھے۔ یہی مضمون حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ دوم یہ کہ اصل زندہ کرنے کو جانتے تھے، اس کی کیفیت کو چاہتے تھے کہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ سابقہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہی خلیل خدا ہے یا نہیں۔
چہارم یہ کہ نمرود نے ان سے کہا تھا کہ مردہ کو زندہ کریں اور ان پر تشدد کیا کہ اگر زندہ نہ کرو گے تو تم کو مار ڈالوں گا۔ حضرت نے چاہا کہ اس کے سوال کی مقبولیت کے ساتھ آپ کا دل قتل سے مطمئن ہو جائے، لیکن حق وہی دو وجہ ہیں جو معتبر حدیثوں میں گزری، اور شیخ محمد بن بابویا نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن تیفور سے میں نے سنا وہ قول ابراہیم کے بارے میں کہتے تھے کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ اس کے شائستہ بندوں میں سے کسی کی زیارت کریں۔ جب حضرت اس کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کی تو اس شخص نے کہا کہ خدا کا ایک بندہ دنیا میں ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، خدا نے اس کو اپنا خلیل قرار دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس نے کہا خدا اس کے لیے مردہ کو زندہ کرے گا، لہٰذا ابراہیم کو گمان ہوا کہ وہ خود ہوں گے، اس لیے خدا سے سوال کیا کہ مردہ کو زندہ کرے۔ خدا نے فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ہاں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ میں ہی تیرا خلیل ہوں۔ اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے ایک معجزہ ہو جس طرح کے دوسرے پیغمبروں کے لیے تھا، اس لیے آپ نے خدا سے مردہ کو زندہ کرنے کا سوال کیا اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس کے لیے زندہ کو مار ڈالیں۔ لہٰذا حضرت نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو ذبح کریں، طاؤس اور لٹورا اور مرغ آبی اور مرغ خانگی۔ طاؤس دنیا کی زینت اور لٹورا امیدوں کی درازی چونکہ اس کی عمر زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور مرغابی حریص تھا، اور مرغ خانگی شہوت۔ گویا خدا نے فرمایا کہ اگر یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل زندہ اور مجھ سے مطمئن ہو تو ان 4 چیزوں کو اپنے دل سے نکال دو اور اپنے نفس سے ان کو مار ڈالو، کیونکہ یہ جس دل میں ہوں گے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ خدا نے ان سے کیوں پوچھا کہ کیا ایمان نہیں رکھتے، باوجود یہ کہ جانتا تھا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے حال سے واقف تھا۔ اس نے جواب دیا چونکہ ابراہیم کا سوال اس طرح کا تھا گویا وہ شک کرتے ہیں، خدا نے چاہا یہ تو ہم ان سے زائل ہو جائے، خدا نے چاہا کہ یہ توہم ان سے زائل ہو جائے اور یہ تہمت ان سے دفع ہو جائے۔ تو ابراہیم نے ظاہر کیا کہ وہ شک نہیں رکھتے، لیکن یقین کی زیادتی کے لیے چاہتے ہیں یا دوسرے امور کے لیے جو بیان ہوئے۔ یہ ابن تیفور کا کلام جو حدیث کے مانند مستند نہیں، محل اعتماد نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ شیخ بزرگ نے ذکر کیا تھا میں نے بھی نقل کر دیا۔ کتاب کا حاشیہ یہاں پہ اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مصحف ابراہیم ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوا، اور ابو ذر سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم پر 20 صحیفے نازل کیے۔ ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا کہ تمام مثالیں اور حکمتیں تھیں، اور ان صحیفوں میں یہ نصیحتیں بھی تھیں، یعنی اے امتحان میں افتادہ و مغرور بادشاہ، تجھ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو مال دنیا کو جمع کرے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ مظلوموں کی دعا مجھ سے رد کر دے، اور میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ کوئی کافر ہو۔ اور عاقل پر یہ لازم ہے کہ جب تک کوئی عذر نہ ہو اپنے لیے 4 ساعتیں مقرر کرے، ایک وہ جس میں وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرے، ایک ساتھ وہ جس میں وہ اپنے نفس کا حساب کرے جو کچھ اس نے نیکی یا بدی کی ہے، اور ایک ساتھ وہ ہے جس میں وہ خدا کی ان تمام نعمتوں پر غور کرے جو کچھ اس نے عطا کی ہیں، اور ایک ساتھ وہ ہے جس میں وہ حلال طریقے پر حفظ نفس کے لیے خلوت کرے، یعنی یقیناً یہ ساتھ اس کے لیے دوسری ساعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں دلوں کے لیے زیادہ راحت و آرام ہے۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے اور اہل زمانہ پر نظر رکھے اور ہمیشہ اپنے حال کی اصلاح کا خیال رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے ان باتوں سے جو نہ کہنا چاہیے۔ جو شخص اپنے عمل سے اپنے قول کا حساب کرتا ہے اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے، سوائے اس وقت کہ جب کہ اس کا نفع ہوتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ 3 باتوں کا ہمیشہ طالب رہے: اپنی دنیاوی معاش کی اصلاح، اپنی آخرت کے توشے کی تحصیل، اور اس چیز سے لذت حاصل کرنا جو حرام نہ ہو۔
ابو ذر نے کہا جو کچھ کہ خدا نے قرآن میں نازل کیا ہے کیا اس میں صحف ابراہیم اور موسیٰ میں سے کچھ نہیں ہے؟ فرمایا اے ابو ذر ان آیات کو پڑھو۔ آیت سورہ اعلیٰ پارہ نمبر 30، جس نے زکوٰۃ دی وہ رستگار ہوا، یا اپنے نفس کو کفر و معصیت سے پاک کیا اور اپنے پروردگار کو یاد کیا، پھر نماز ادا کی، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی ہی کو بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ اگلے صفحۂ ابراہیم و موسیٰ میں موجود ہے۔ بس سند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے تفسیر قول خدا میں منقول ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم جنہوں نے کہ پورا کیا جس پر وہ معمور ہوئے تھے، یا خدا سے جو عہد کیا تھا اس کو اچھی طرح وفا کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ہر صبح یہ دعا پڑھتے تھے، اس سبب سے ان کو بندہ شکور کہتے تھے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ مفضل بن عمر نے حضرت صادق علیہ السلام سے قول خدا آیت نمبر 124 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی تفسیر دریافت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کے پروردگار نے چند امور میں ان کا امتحان لیا تو ابراہیم نے پورا کر دکھایا۔ دریافت کیا وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا کہ وہ کلمات وہی تھے جو آدم نے خدا سے سیکھے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، یعنی انہوں نے کہا کہ خداوندہ میں تجھ سے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما، تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ مفضل نے پوچھا کہ فَأَتْمَنْهُنَا کا کیا معنی؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ان کے اسماء مبارک 12ویں امام قائم آل محمد علیہ السلام تک تمام کیے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 ہیں۔ اور ابن بابویہ نے فرمایا کہ جو کچھ اس باب میں وارد ہوا ہے کلمات کے لیے ایک درجہ ہے، اس کلمات کے لیے ایک وجہ ہے، اور کلمات کی دوسری وجہ ہے۔ اول یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھائے کہ وہ صاحبان یقین میں سے ہو جائیں۔ 2 معرفت یعنی اپنے خالق کو قدیم جاننا اور اس کو یکتا سمجھنا، اور مخلوقات کی مشابہت سے منزہ ہو جانا۔ جس وقت آپ نے ستارہ و مہتاب و آفتاب کو دیکھا اور ان میں سے ہر ایک کے غروب ہو جانے پر استدلال کیا کہ حادث ہیں، اور ان کے محدود ہونے پر یہ استدلال کیا کہ وہ ایک پیدا کرنے والا رکھتے ہیں۔ سوم شجاعت اور ان کی شجاعت بتوں کے توڑنے میں ظاہر ہوئی، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے جس وقت کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مجسمے اور صورتیں کیسی ہیں جن کی تم لوگ تعظیم کرتے ہو اور ان کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم جو کچھ کہتے ہو سچ کہتے ہو یا مذاق و مسخرہ پن کرتے ہو؟ فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو زمین و آسمان کا خدا ہے اور جو سب کو عدم سے عالم وجود میں لایا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے۔ جب وہ لوگ عیدگاہ چلے گئے ابراہیم نے سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس خیال سے کہ شاید واپسی پر وہ لوگ اس بت سے سوال کریں اور اس طرح ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اور ایک تن تنہا کا اتنے ہزار اشخاص سے مقابلہ کرنا کامل شجاعت ہے۔ چہارم حلم و بردباری ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ابراہیم بردبار اور خوف خدا سے بہت آوازاری کرنے والے یا دعا کرنے والے یا اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ 5ویں سخاوت وہ جوہ مردی ہے، جیسا کہ خدا نے ان کے مہمانوں کے قصے میں ذکر کیا ہے۔ 6 علیحدگی و دوری اختیار کرنا اپنے اہل بیت سے خدا کے لیے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ابراہیم نے آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اور ان سے جن کو خدا کے سوا تم پوچھتے ہو علیحدگی اور دوری اختیار کرتا ہوں۔ میں تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ 7ویں نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کرنا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابراہیم نے آزر سے کہا کہ اے میرے باپ،
کیوں تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جو نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے اور نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ بتحقیق کہ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو تاکہ میں تم کو سیدھی راہ کی ہدایت کروں۔ اے پدر، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ وہ خدا کی بہت معصیت کرنے والا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خداوند رحمان کی جانب سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، اس وقت تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے۔ 8ویں، بدی کو نیکی کے ذریعے سے روک دینا۔ جس وقت کہ آزر نے ان سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے؟ اگر تم اس خیال کو ترک نہ کرو گے تو تم کو سنسار کروں گا۔ ایک مدت کے لیے میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں جلد تمہارے لیے اپنے خدا سے آمرزش کی دعا کروں گا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مہربان اور کریم ہے۔ 9ویں، توکل۔ جیسا کہ فرمایا، اے قوم، تم جن کی پرستش کرتے ہو اور ہمارے گزشتہ بزرگ جن کو پوچھتے تھے، سب کے سب ہمارے دشمن ہیں سوائے عالمین کے پروردگار کے جس نے مجھ کو خلق کیا ہے۔ وہی میری رہبری فرماتا ہے اور مجھے آب و غذا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے۔ وہی یقیناً مجھے مردہ کرے گا اور پھر قیامت میں وہی مجھ کو زندہ کرے گا، اور میری التجا ہے کہ وہ اس روز میرے گناہوں کو بخش دے۔ 10ویں، حکم اور صالحین کے ساتھ منسوب ہونا۔ چنانچہ دعا کی، خداوندہ مجھے حکم عطا فرما اور مجھ کو صالحوں میں شامل کر، اور وہ صالحین رسول خدا اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور کہا، میرے بعد کے لوگوں میں لسان صدق، سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر قائم فرما، اور لسان صدق سے مراد امیر المومنین ہے، جیسے کہ خدا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ 11ویں، جان کے بارے میں امتحان۔ جس وقت کہ ان کو منجمک میں بیٹھا کر آگ میں ڈالا۔ 12ویں، فرزند کے بارے میں امتحان۔ جس وقت کہ خدا نے ان کو حضرت اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا۔ 13ویں، زوجہ کے بارے میں امتحان۔ جس وقت کہ خدا نے ان کی حرمت کو غزارہ قبطی سے بچایا۔ 14ویں، حضرت سارہ کی کج خلقی پر صبر۔ 15ویں، اپنی ذات کو خدا کی اطاعت میں وقف کر دینا، جیسا کہ آپ نے دعا کی کہ خداوندہ مجھ کو رسوا نہ کرنا جس روز کہ لوگ مابوس ہوں۔ 16ویں، ایوب سے پاک ہونا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ باطل دنیاوی سے متنفر تھے، اور مسلمان اور حق کے مطیع تھے اور مشرک نہ تھے۔ 17ویں، تمام عبادتوں کی شرطوں کو جمع کرنا۔ جس مقام پر کہا تھا کہ آیت نمبر 163 164 سورہ انعام پارہ نمبر 8، یعنی یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا حج یا میری عبادت اور زندگی اور موت اس خدا کے لیے خاص ہے جو عالم کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس پر معمور کیا گیا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پس جب یہ کہہ دیا کہ زندگی اور موت، تو تمام عبادتوں کو اس میں داخل کر دیا۔ 18ویں، مردوں کے زندہ کرنے میں ان کی دعا کا استجاب ہونا۔ 19ویں، خدا کا ان کے لیے گواہی دینا کہ وہ صالحین میں سے ہیں، جس جگہ کہ فرمایا ہے کہ بتحقیق میں نے ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہیں۔ صالحین یعنی رسول خدا اور ائمہ خدا علیہم السلام۔ 20ویں، پیغمبروں کا ان کے بعد ان کی اقتداء کرنا۔ اسی جگہ فرماتا ہے کہ اے محمد، میں نے تم کو وحی کی کہ ملت ابراہیم کی مطابقت کرو، اور پھر فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین سچا ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ابن بابویہ کا کلام تمام ہوا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم کی ابتدا یہ تھی کہ خواب میں ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم نے اس حکم کو پورا کیا اور اس پر آمادہ ہوئے اور خدا کو حکم بخوشی منظور کیا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، پھر ان پر سنت ہائے حنیفہ کو نازل کیا جو 10 چیزیں ہیں، 5 سر سے متعلق ہیں اور 5 جسم سے۔ 5 جو سر سے متعلق ہیں یہ ہیں: نمبر 1 شارب لینا، نمبر 2 داڑھی رکھنا، نمبر
3 سر کے بال ترشوانہ، نمبر 4 مسواک و خلال، اور نمبر 5 خلال کرنا، جس سے متعلق 5 امور یہ ہیں: منہ زیر ناف بنانا، ختنہ کرنا، ناخن کٹوانا، غسل جنابت کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یہ ہیں حنیفہ طاہرہ جو ابراہیم علیہ السلام لائے اور یہ قیامت تک منسوخ نہ ہوں گے، اور یہ ہیں قول خدا کے معنی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کروں، کیونکہ ان کا باطل سے حق کی جانب مائل ہونے کا صحیح راستہ ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے مہمانوں کی مہمانی کی اور ختنہ کی اور خدا کی راہ میں جہاد کی اور اپنے مال سے خمس نکالا اور نالین پہنی اور جنگ کے لیے علموں کو درست کیا۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ ابراہیم نے ایک فرشتے سے ملاقات کی، اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھا دو جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس انسان، ایک خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا ملک الموت صورت اول میں نظر آئے۔ فرمایا اے ملک الموت، اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو وحی کی کہ زمین کو تمہارا سطر دیکھنے سے شرم آتی ہے اور اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، لہٰذا اپنے سطر اور زمین کے درمیان ایک حجاب قرار دو۔ پس حضرت نے اپنے لیے ایک زیر جامہ تیار کیا جو آپ کے زانوں تک تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فصل سوم اپنے اختتام کو پہنچی اور کتاب کا باب نمبر 22 بھی اختتام کو پہنچا۔ کتاب کے پارٹ نمبر 23 میں 23 کا آغاز فصل چہارم سے ہوگا۔